آج 17 ذی قعدہ تیسری جمعرات کا دن اللہ کا یہ نام ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 مرتبہ پڑھ لو، گھر میں شور مچ جائے گا۔ اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 ذی قعدہ تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر شے دینے پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ذی قعدہ کی فضیلت و برکت تو ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے مہینے میں اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے ناموں کے تفیل، رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج 17 ذی قعدہ تیسری جمعرات کا دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اور اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں آپ کو ایک دن کے اندر اندر مل جاتا ہے۔ جو شخص جلد شادی کروانا چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، من پسند نوکری چاہتا ہے، اپنے کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، وہ آج 17 ذی قعدہ تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگیے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں رہے گا۔ جو کہتے ہیں کہ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، آج 17 ذی قعدہ کی تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ خود یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلد امیر و کبیر بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ذی قعدہ کی 17 تاریخ اتنی قبولیت کی ہے، اس دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد ایک دن کے اندر اندر پورا ہو جاتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر آج رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ جلد کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ چند منٹ کے وظیفے سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں اور مشکلات سے نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت و مشقت کی، لوگوں کی منتیں سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی آپ کے وہ مقاصد پورے نہ ہوئے، تو آج 17 ذی قعدہ جمعرات کے دن یہ وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے، تو مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یہ سب کچھ میرے رب کی ایک کن کا محتاج ہے۔ آج کے دن مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمارو وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہو، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میں کہتی ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں، برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی، نصیب کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو آج ہی وظیفہ پڑھ کر آزما کر دیکھ لو۔ جو بندہ آج ہی وظیفہ پڑھ کر رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کا
کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ آج ذی قعدہ کی 17 تاریخ تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کہ اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل پر بیل کے بٹن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ جائے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ ہم آج کے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 7 مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگاری کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ امتحان میں کامیابی، ترقی و عروج چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی آیت ہے۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت کی پہلی آیت ہے۔ یہ ذی قعدہ کے مہینے میں، اس قبولیت والے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ کی رحمتوں، برکتوں سے جھولیاں بھر جاتی ہیں، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آج ذی قعدہ کی تیسری جمعرات کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لال بن جائیں گے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے، شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیتا ہے، شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آتی، کبھی تنگ دستی نہیں آتی، فکر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آپ رب سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہے، یعنی اللہ کی صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا فتاح ہے۔ یا فتاح کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں ذی قعدہ کی تیسری جمعرات کے دن جو لوگ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، یا فتاح پڑھتے ہی اللہ آپ پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔
آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آج ذی القعدہ کی تیسری جمعرات کے دن کو پڑھنا بہت فضیلت والا ہے۔ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اسی طرح یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 20 بار پڑھنا ہے۔ فتاح وہ صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، جو بندہ یا فتاح کو پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کریم اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ تو پھر آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اس بیماری کے لیے جس سے آپ شفا چاہتے ہیں، اس پریشانی کے لیے جس کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں، اور قرض سے نجات کے لیے جو کئی سالوں سے آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، آپ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے، الحمدللہ رب العالمین اور دوسرا یا فتاح۔ تو تیسرا اور آخری وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت مبارکہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 12 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتی ہے۔ اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، اے فرشتوں، یہ بندہ میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ آج ذی القعدہ کی 17 تاریخ جمعرات کا دن ختم ہونے سے پہلے یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے، اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے تیر کی طرح آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور اس بندے کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، اس کے راستے سے رکاوٹ کو ہٹا دیتے ہیں، پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہیں مل سکا، وہ جو پچھلے سالوں سے نہیں مل سکا، کئی ٹھوکروں کے بعد، مہینوں کے بعد، کئی محنتیں کرنے کے بعد، وظیفے بڑے بڑے اعمال پڑھنے کے بعد نہیں مل سکا، وہ آج ملے گا۔ آج 17 ذی القعدہ تیسری جمعرات کے دن 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوراً مل جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب یہ 3 اعمال جس طریقے سے بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھائی ہے۔ جس میرے بھائی بہن نے ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، وہ ساری زندگی دعائیں دے گا۔ اگر کسی بھائی بہن نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہے یا کاٹ کر دیکھا ہے تو وظیفہ صحیح نہیں ہوگا، آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے وظیفے کو مکمل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلوں کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ سے ضد کر کے رو رو کر مانگا کریں۔ اللہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ آج 17 ذی القعدہ تیسری جمعرات اتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں
کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ خدارا یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں، نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔